بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کینیڈا میں TRP یعنی ٹیمپرری ریزیڈنٹ پرمٹ کے لیے کس طرح اپلائی کیا جاتا ہے اور کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس کے کنٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا ذکر میں کرنے والا ہوں۔ اوور ویو، اپلائنگ فار TRP، US سٹیزن اینڈ PR۔ سب سے پہلے میں اس کا اوور ویو آپ کو، وہ اشخاص جن کی خواہش ہوتی ہے کینیڈا میں پرمننٹ یا عارضی رہائش کی، وہ تمام لوگ کینیڈا کی شرائط پر پورا اترتے ہوں جو کہ کینیڈا کی امیگریشن اصول اور ضوابط پر لاگو ہوتے ہیں یا لاگو ہوتے ہوں، اسپیشلی ہیلتھ میں۔ وہ اشخاص جو ان ایڈمیزیبل ہوتے ہیں ان کے لیے عارضی رہائش کی پرمٹ لاگو ہوتی ہے جس کو ہم TRP کہتے ہیں، یعنی ٹیمپرری ریزیڈنٹ پرمٹ۔ اس کے بقول آپ کینیڈا میں داخل ہو سکتے ہیں تاکہ کینیڈا میں کوئی بھی سوال نہ کر سکے آپ کی آمد پر۔ TRP کے ذریعے آپ قانونی طور پر کینیڈا میں کچھ مدت کے لیے رہ سکتے ہیں، کسی بھی بنیاد پر جا سکتے ہیں، اور آپ کو کینیڈا میں 3 سال رہنے کی اجازت ملے گی، اور آپ اس ویزے کو ایکسٹینڈ کینیڈا میں رہ کر بھی کروا سکتے ہیں۔ اس ویزے کا دار و مدار صرف کینیڈا کی امیگریشن کے ویزا آفیسر پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان اشخاص کو داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ کینیڈا کی ہیلتھ اور سیکیورٹی کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو بتلانا ہوگا کہ آپ کا کینیڈا میں داخل ہونا کیوں ضروری ہے۔ اس کی مدت ہوتی ہے اور ختم ہونے کے بعد آپ کو دوبارہ حاصل کرنا یا دوبارہ داخل ہونے کے لیے حاصل کرنا پڑے گا، یعنی واپس اپنے ملک جا کر واپس کینیڈا آنا، اور ویزا آفیسر کو اجازت ہوتی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے آپ کا ویزا یا ریکویسٹ کینسل کر دی جائے۔ جس کے پاس TRP موجود ہو وہ کینیڈا میں اپنے لیے PR کا بھی انتخاب کر سکتا ہے۔ TRP کے لیے آپ کو درخواست بھیجنی ہوگی سپورٹنگ ڈاکومنٹس کے ساتھ، اور وجہ بھی بتانی ہوگی کہ کیوں آنا چاہتے ہیں۔ اب میں آپ کو اپلائنگ فار TRP بتاتا ہوں۔ اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ فرسٹ، کونسلیٹ میں درخواست جمع کروائیں۔ سیکنڈ، ڈائریکٹ، کیونکہ US ملک کے علاوہ تمام ممالک کے باشندے یا نیشنل کو عارضی رہائش کا ویزا یعنی TRV یا ETA یعنی الیکٹرانک ٹریول آتھورائزیشن کے ذریعے کینیڈا میں داخل ہونا ہے۔ اگر آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں، کونسلر کی طرف درخواست لازمی ہو۔ پروسیسنگ کا وقت کیس کی نوعیت پر ڈپینڈ کرتا ہے، اور یہ بھی کہ کہاں سے درخواست بھیجی ہے آپ نے۔ اب میں آپ کو US سٹیزن اینڈ پرمننٹ ریزیڈنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ US سٹیزنز اینڈ پرمننٹ ریزیڈنٹس یعنی گرین کارڈ ہولڈرز کینیڈا میں داخل ہونے سے پہلے چوائس کرنی ہوگی کہ کونسلیٹ پہلے اپلائی کریں۔ نارملی وہ آپ کو TRP کی درخواست بھیجیں گے کہ کس طرح کینیڈا آپ جا سکتے ہیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو قانونی طریقے سے جلد از جلد TRP مل جائے گی، اور ہو سکتا ہے آپ کو کچھ مدت میں نہیں بلکہ کچھ گھنٹوں میں مل جائے۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اکثر درخواستیں انسرٹنٹی کی وجہ سے رد بھی کر دی جاتی ہیں۔ اس کا آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔
کہ آپ کی درخواست منظور ہوئی ہے یا مسترد۔ امیگریشن آفیسر کے ذریعے یا دوبارہ نظر ثانی کی جا رہی ہے درخواست پر، اور اگر مسترد یعنی کینسل کر دی گئی ہے تو اجازت نہیں ملے گی کینیڈا میں داخل ہونے کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔